إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى أيضا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك جزاء من تزكى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بھائیوں اور بزرگوں، آج کے خطبہ جمعہ میں ایک سوال ہے اور سوال کا ایک جواب ہے۔ بہت آسان ہے سوال اور جواب۔ سوال اور جواب کو سمجھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا۔ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہم نے اللہ پر، اس کی کتاب پر، اس کے رسول پر ایمان لایا ہے۔ ہمارا دین ہم سے یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، ختم ہو جائے گی، ایک دوسری زندگی آباد ہوگی اور وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہوگی۔ اس زندگی میں انجام کے طور پر دو ہی چیزیں ہیں، ایک جنت ہے اور دوسرے جہنم۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے عبادات اور عقائد کے احکامات بہت تھوڑے بیان کیے، لیکن جنت اور جہنم کے تذکرے سے پورا قرآن بھرا ہے۔ اسی قرآن پر ہم نے ایمان لایا ہے، یہی ہماری ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے آخری کتاب کے طور پر نازل کیا ہے۔ اس کتاب پر، اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لانے سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تو نے اپنی کتاب میں جنت کا جا بجا بار بار ذکر کیا ہے۔ جنت کے خوبصورت مناظر سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد کیا ہمارے ذہن میں یہ سوال نہیں آنا چاہیے؟ یقیناً آنا چاہیے اگر ایمان ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت
ہمیں اپنی اس خوبصورت جنت کے لیے چنے گا کہ نہیں چنے گا؟ اس جنت میں جانے کے حقدار ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یہ سوال ہے، اور یہ سوال زندہ رہنا چاہیے ہر ایک کے اندر، مرنے نہیں دینا ہے۔ اور جس کی زندگی میں یہ سوال ختم ہو گیا، سمجھو اس کا ایمان بھی مر گیا، وہ زندہ مومن نہیں۔ نام ہو سکتا ہے عبداللہ، عبد الرحمن، لیکن اگر یہ سوال اس کے سامنے نہیں ہے تو سمجھیے اس کے ایمان کی خیریت نہیں ہے، کل قیامت کے دن بھی اس کی خیریت نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ سوال کو ہمیشہ زندہ رکھنا، اسی میں ہماری زندگی ہے، اسی میں ہماری دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی بھلائی ہے۔ تو سوال بہت آسان، ہر ایک کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ سوال ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت نے جو جنت تیار کیا ہے، اس جنت میں اللہ رب العزت ہمارا سلیکشن کرے گا کہ نہیں، ہم کچھ چنے گا کہ نہیں، اس جنت کا حقدار ہم بنیں گے کہ نہیں بنیں گے، یہ سوال ہے۔ سوال کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں، یہ سوال سب کے سمجھ میں آ گیا۔ اب جواب کیا ہے؟ جواب بھی بہت چھوٹا سا ہے، وہ جواب بھی یاد رہے۔ سوال یاد ہے تو جواب یاد رہنا چاہیے، اور سوال ہے اور جواب نہیں ہے تو وہ سوال بھی بے معنی ہے۔ لیکن سوال زندہ ہے تو جواب مل ہی جائے گا، اس کی جستجو، اس کی تلاش ضرور ہو جائے گی۔ یہ سوال ہے اور یہ جواب ہے، اسی میں ایک بات اور بھی چھپی ہے جو دعوتی نقطہ نظر سے ہم میں سے ہر ایک سے اس کا مطالبہ ہے۔ وہ اس سوال کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا اپنے بندوں کے لیے کیا پروگرام ہے، اللہ کا، اس کے رسول کا، اللہ کی کتاب میں اپنے بندوں کے لیے کیا پروگرام ہے اس کا۔ دنیا میں کوئی کام بغیر پروگرام کے نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ تو اس سوال کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ کا پروگرام اپنے بندوں کے لیے کیا ہے۔ یہ اپنے بندوں سے مراد ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم صرف مسلمان، نہیں، پوری دنیا کے جتنے انسان ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، چاہے وہ کسی جماعت، کسی فرقہ، کسی مذہب، کسی عقیدے یا کسی مذہب کو نہ مانتا ہو، اللہ کو بھی نہ مانتا ہو، وہ سب اللہ کے بندے ہیں۔ ان سارے بندوں کے لیے اللہ کا پروگرام کیا ہے؟ اللہ کا پروگرام کیا ہے؟ جب اس سوال کو آپ اپنی زندگی میں پیدا کریں گے تو آپ اس پوزیشن میں کھڑے ہو جائیں گے کہ دوسرا اگر آپ سے سوال کرے کہ آپ مسلمان ہو، مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کا اپنے لیے کیا پروگرام ہے اور دوسرے کے لیے کیا پروگرام ہے؟ جی یہ سوال آئے گا نا۔ تو یہ سوال اور یہ جواب بھی یہاں پر ہمیں خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے اور اس بات کو سمجھ لینا چاہیے۔ نمبر 1، سوال کی ایک شق، کل قیامت کے دن ہم جنت میں جائیں گے، اللہ ہمیں ہمارا انتخاب کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اسی میں یہ سوال ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ اللہ کا اپنے بندوں کے لیے کیا پروگرام ہے۔ آپ مسلم ہیں، آپ سے کوئی سوال کرے کہ بھائی ہمارے لیے کیا پروگرام ہے، یعنی کوئی دوسرا آدمی آپ سے پوچھے کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ نے پڑھ لیا، آپ نے سمجھ لیا کہ آپ کا پروگرام اپنے لیے کیا ہے، ہمارے لیے کیا ہے،
یعنی ادر کے لیے، دوسرے کے لیے پروگرام کیا ہے؟ معقول سوال ہے۔ اس سوال کا جواب ہمارے پاس ہونا چاہیے، اس سوال کا جواب بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ ان دونوں سوالات کے جواب مختصر ہے، بہت چھوٹا سا ہے۔ وہ قرآن مقدس کی ایک آیت ہے، جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ اللہ نے یہاں پر جنت کا تذکرہ کیا۔ جنت کا تذکرہ کیسا کیا ہے؟ بڑی خوبصورت جنت ہے۔ وہ جنت کا خوبصورت منظر یہ ہے کہ تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں۔ ذرا سا تصور کیجئے، کوئی بڑا سا دریا بہ رہا ہو، اس پر محل بنا ہو خوبصورت، اس محل میں سارے انسان کی ضروریات، سہولیات اور خواہشات کی ساری تکمیل اس محل کے اندر موجود ہے۔ کتنا خوبصورت منظر ہوگا، یعنی تصور کیجئے کتنا خوبصورت منظر ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے اس جنت کا ذکر کرنے کے بعد جواب دیا آپ کے سوال کا کہ یہ جو جنت ہے، اس جنت کے حقدار آپ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اس سوال کا جواب اللہ رب العزت نے ایک لفظ میں دیا ہے۔ کیا کہا؟ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ۔ یہ جنت کے حقدار وہی ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیا ہے۔ کیا جواب ہے؟ اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیا ہے، اپنا تزکیہ کر لیا ہے، یہ جواب ہے۔ پاکیزہ انسان ہی جنت میں جائے گا۔ ان دونوں سوالوں کا جواب کیا ہے کہ اس جنت کا حقدار پاکیزہ انسان ہی حقدار ہوں گے۔ اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ ناپاک انسان جو پاکیزہ نہیں ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ دنیا کے سارے پیغمبر یہی مشن لے کر کے آئے، اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مشن یہی بتایا گیا۔ ان کا پروگرام کیا تھا اپنی قوم کے لیے؟ آخری پیغمبر تو ساری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آخری پیغمبر کا مشن کیا بتایا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یا دوسری جگہ وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ۔ پیغمبر کا مشن کیا تھا؟ اپنی امت کے لیے ان کو پاکیزہ بنانا، یعنی جنت میں جانے کے لیے پاکیزہ انسان چاہیے۔ اور پیغمبروں کا مشن کیا تھا؟ کہ وہ لوگوں کو پاک کرتے تھے، پاک بناتے تھے، پاکیزہ بناتے تھے۔ تو سوال کا جواب، پیغمبر کا مشن، اللہ کا مشن یہی ہے۔ اللہ کا مشن اپنے بندوں کے لیے، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی جنت کی طرف بلا رہا ہے، وہ اس کی دعوت ہے۔ یہ اللہ کا جو پروگرام ہے اپنے بندوں کے لیے وہ یہی ہے، وہ جنت کی طرف بلاتا ہے۔ اب اس جنت میں داخلے کے لیے آپ کے ہمارے پروگرام کے لیے یہ ہے کہ پاکیزہ بنے اور دوسرے کو بھی پاکیزہ بنائیں۔ یعنی بہت چھوٹے جملے میں یہ جملے یاد کر لیں۔ دین کا خلاصہ یہ ہے ہم خود پاکیزہ بنیں اور دوسرے کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کریں۔ یہی ٹوٹل مفہوم ہے ہمارے دین کا، جی یہی ہمارے دین کا خلاصہ ہے۔ خود پاک بنے
اور دوسرے کو پاکیزہ بنائیں۔ اب یہ پاکیزگی ذہن میں آپ کے سوال آ رہا ہوگا، یار پھر پاکیزہ پاکیزہ بول رہے ہیں مولانا، یہ میرا نہیں، میری بات نہیں ہے، میں ترجمہ کر رہا ہوں قرآن کی آیت کا۔ یہ جو پاکیزہ لفظ ہے نا قرآن کا لفظ، اور یہ قرآن میں کئی جگہ کئی مقامات پر بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ میں نے ان سارے مفہوم کو سمیٹ کر آپ کے سامنے 2 جملوں میں بات کہی ہے، خود پاکیزہ بنے تاکہ ہم جنت میں داخلے کے حقدار بن جائیں اور دوسرے کو بھی پاکیزہ بنانے کی کوشش کریں۔ یہی پیغمبر کا مشن ہے، یہی اللہ کا مقصود ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا، یہ پاکیزہ پاکیزہ کہہ رہے ہیں مولوی صاحب، یہ پاکیزہ ہے کیا؟ یہ پاکیزگی ہے کیا؟ یہ پاکیزگی کو سمجھنے کے لیے خطبہ جمعہ مختصر ہوتا ہے، میں 4-5 چیزوں کی طرف آپ کو اشارہ کر دیں۔ انشاءاللہ پھر کسی وقت موقع ملا تو ایک آدھی اتوار کے دن سنڈے کو آئیں گے اور 4-5 چیزوں کی تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ کسی موقع پر، لیکن سر دف اشارے کر دے رہے ہیں، اتنا موقع نہیں ہے سب کی تفصیل کریں۔ نمبر 1، یہ پاکیزگی کیسے حاصل ہوگی؟ بدن کی پاکیزگی، بدن ناپاک نہیں ہونا۔ آپ کو معلوم ہے بغیر وضو کے نماز جیسی عبادت قبول نہیں ہوتی، اسلام بھی قبول نہیں ہوتا ہے، اس کی تھوڑی تفصیل آئے گی۔ تو بدن پاک ہو۔ نمبر 2، عقیدہ اور عمل بھی پاک ہو۔ جی، عقیدہ اور عمل بھی پاکیزہ ہو، وہ گندا نہ ہو، وہ گندا نہ ہو۔ تو پہلی چیز بدن کی پاکی، دوسری چیز عقیدے اور عمل کی پاکی۔ نمبر 3، خورد و نوش کی پاکی۔ خورد و نوش تھوڑا سا فارسی لفظ ہے، خورد و نوش کا اگر ہم اپنی زبان میں بول چال کی زبان میں بولیں گے تو یہ ہوگا کاروبار۔ کیا کہیں گے؟ کاروبار۔ یعنی کاروبار سے مراد یہاں یہ ہے، خورد و نوش کی پاکی کا مطلب یہ ہے کہ جن جن چیزوں کو آپ اپنے ظاہری جسم کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ ساری چیزیں آپ کی پاکیزہ ہونا چاہیے۔ یعنی جو روزی آپ اپنے اس جسم کو پرورش کرنے کے لیے، اس کو ترتیب دینے کے لیے دنیا کی زندگی میں جن جن چیزوں کو خریدتے ہیں استعمال کرتے ہیں وہ بھی پاکیزہ ہوں، یعنی آپ کا کاروبار پاکیزہ ہو۔ وہ غیر پاکیزہ طریقے سے حاصل ہونے والی روزی آپ کے پاس ہے۔ 3 چیزیں ہو گئی، یاد کرتے جائیں۔ بدن کی پاکی، عقیدے اور عمل کی پاکی اور کاروبار کی پاکی، 3 ہو گئی۔ چوتھا، کردار کی پاکیزگی جسے ہم اخلاق کہتے ہیں۔ اخلاق پاکیزہ ہونا، گندے اخلاق نہیں ہونا، رذیلے ناپاک کردار نہیں ہونا۔ یعنی جس کا بدن پاک ہوگا، جس کا عقیدہ عمل پاک ہوگا، جس کا خورد و نوش پاک ہوگا، جس کا اخلاق پاک ہوگا وہی جنت میں جائے گا، اس کے سوا جنت میں کوئی اور نہیں جائے گا۔ تو کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4۔ اخلاق کو بتائیں گے کیا کہتے ہیں، اخلاق کسے کہتے ہیں۔ 5ویں چیز ہے وہ ذمہ داری جس کو ہم نے اس طرح کہا ہے، خود پاک ہونا اور دوسرے کو پاکیزہ بنانا۔ یہ بھی فرض ہے جی، دوسرے کو پاکیزہ بنانا یہ بھی فرض ہے۔ اور یہ جو 5 چیزیں بتائی گئی ہیں یہ سب بھی فرض ہیں، یہ چھوٹی موٹی چیزیں نہیں ہیں۔ یہ 5 چیزیں جس انسان کے پاس پاکیزگی کی شکل میں ہوگی، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت وہ اس کو اپنی جنت میں داخلہ دے گا۔ یہ 5 چیزیں نہیں ہوں گی وہ جنت کا حقدار کسی بھی قیمت میں نہیں ہو سکتا ہے۔
یہ پانچویں چیز کہ دوسرے کو بھی پاکیزہ بنائیں، یہ کام پیغمبر کرتے تھے، ان کا مشن تھا، اللہ رب العزت نے اسی کے لیے بھیجا تھا، وہ یزکیہم، یہ پیغمبر ان کو پاکیزہ بناتا ہے۔ اب چونکہ کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے، یہ فرض امت کے ہر ایک فرد پر، مرد عورت جوان بوڑھے پر یہ فرض ہے، اس کی استطاعت کے مطابق کہ وہ دوسرے کو بھی پاکیزہ بنانے کی کوشش کرے۔ یہ 5 فرض ہو گئے، یہ 5 پاکیزگیاں جن کے پاس ہوں گی وہ جنت کا حقدار ہوگا۔ اب تھوڑا تھوڑا 5 چیزوں کے بارے میں تھوڑی تھوڑی تفصیل۔ پہلی چیز کیا بتائی گئی ہے؟ بدن کی پاکی۔ پاکی 2 طرح کی ہوتی ہے بدن کی، ایک غسل جنابت، یعنی جسے طہارت کبریٰ کہتے ہیں، بڑا غسل، بڑی طہارت۔ بڑی طہارت مطلب آپ ناپاک ہو گئے، آپ کو احتلام ہو گیا، یا آپ نے اپنی بیوی سے اپنی ضرورت پوری کر لی، یا اور کوئی وجہ ہو گئی جس کی وجہ سے آپ پر غسل فرض ہو گیا، تو اب آپ کو پاکیزہ ہو جانا ہے، یعنی غسل کر لینا ہے۔ آپ پر یہ فرض ہے، یہ غسل آپ پر فرض ہے، اس میں تاخیر نہیں کرنی ہے حتی الامکان۔ دوسری چیز، کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کے ادا کرنے سے پہلے چھوٹی پاکیزگی مطلب وضو، یہ طہارت صغریٰ شریعت کی زبان میں سے کہتے ہیں، طہارت صغریٰ چھوٹی پاکی وضو ہے۔ وضو میں ہاتھ دھلتے ہیں، منہ دھلتے ہیں، کونیوں تک ہاتھ دھلتے ہیں، سر کا مسح کرتے ہیں، پیر دھلتے ہیں، یہ قرآن میں ذکر ہے، یہ بھی فرض ہے۔ یعنی بڑی پاکی غسل کی یہ بھی فرض ہے، وضو کی پاکی یہ بھی فرض ہے۔ اس کا اہتمام ہر مومن کے لیے ضروری ہے، اور یہ ایمانی شعور کے ساتھ ہو۔ جب ہمارے پاس، ہمارے اندر، ہمارے مزاج میں، ہماری مینٹلٹی میں جب یہ بات پیوست ہوگی، یہ بات ایمان کی شکل میں داخل ہوگی، اور یہ تصور ہمارے ذہن میں آئے گا کہ ہمیں بدن کو پاک رکھنا ہے، تو سائیکولوجیکل یعنی مینٹلٹی جسے کہتے ہیں ہم، سوچ، جو ہمارا مزاج بنے گا، جو ہمارا یعنی جو نفسیاتی طور پر جو چیز ہمارے اندر پیدا ہوگی، یہ ہوگی کہ جب میں اپنے بدن کو پاکیزہ رکھوں گا تو یہ بنیاد ہوگی کہ اس کی اور بھی چیزیں پاکیزہ رہیں، ناپاک نہ ہو۔ یہ بدن کی پاکی کا یہ فلسفہ ہے۔ یہ فلسفہ آپ کے جسم سے نکل کر پھر آپ کے گھر میں، پھر آپ کے محلے میں، پھر آپ کی بستی میں پھیلے گا۔ جب کوئی کسی انسان کے اندر یہ شعور پیدا ہوگا کہ میں ناپاک نہیں رہ سکتا، میرا جسم بھی پاک رہے گا، پھر یہ چاہے گا میرا گھر بھی پاکیزہ ہو، میری گلی اور سڑک بھی پاکیزہ ہو، اور میرا آزو بازو کا ماحول بھی پاکیزہ ہو، وہ گندگی کو گوارا نہیں کرے گا۔ یہ بنیاد ہے ہمارے دین کی، یہ بنیاد ہے ہمارے دین کی۔ اچھا، اب دیکھو، کسی نے اسلام قبول کیا تو شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ پہلے غسل کرے گا، ابھی کلمہ نہیں پڑھے گا، غسل کرے گا، وضو بنائے گا، تب جا کر کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ یہ بدن پاک ہوگا تب۔ یہ ایمان کا مرکز ہے، یہ ایمان کا برتن ہے۔ یہ آپ کے ایمانیات کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے، اور اس کی انتہا یہ ہے، مرنے والا مر گیا، اب وہ جسم تو مٹی میں گل سڑ جائے گا، نہیں، قبر میں جانے سے پہلے وارثان پر ذمہ داری ہے اس کو غسل بھی کرائے اور وضو بھی کرائے۔ یعنی آپ کی ابتدا بھی بدن کی پاکی کے ساتھ، اور آپ کی انتہا بھی بدن کے پاکی کے ساتھ۔ یہ پاک بدن ہی جنت میں جانے کا حقدار بنے۔
یہ بہت بنیادی بات ہے، اس کی بہت تفصیل ہے، پھر تفصیل میں ہم جائیں گے تو اتنا وقت نہیں ہے، اشارہ سمجھ لیں۔ یہ بنیاد ہے ہماری پاکیزگی کی۔ جب ایک انسان ایک شعور کے ساتھ اس مقام پر کھڑا ہوگا، اس برتن پر، یہ ہمارا اس کا مرکز ہے، یہ اس کی جگہ ہے، یہاں سے اس کے ایمانیات کی شروعات ہوتی ہے، تو پھر گوارا نہیں کرے گا کہ میرا عقیدہ اور عمل بھی ناپاک ہو، کہے گا میرا عقیدہ اور عمل بھی پاک ہونا چاہیے، پھر کہے گا میں جو روزی حاصل کرتا ہوں وہ بھی پاکیزہ ہو، میرا جو کردار ہے وہ بھی پاکیزہ ہو، میری سوچ دوسرے کے لیے جو ہے وہ بھی پاکیزہ ہو، ناپاک اور گندی نہ ہو۔ یہ بنیاد ہے ہماری، یہ پاکیزگی ہماری بنیاد ہے، تو اس کو یہیں ڈراپ کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 2 میں کیا کہا ہے ہم نے؟ عقیدہ اور عمل پاک ہونا۔ عقیدے اور عمل کی پاکیزگی یہ ہے کہ توحید کے ساتھ شرک نہ ہو۔ توحید ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول پر، اللہ کی کتاب پر ایمان لانے کے بعد اگر شرک آ گیا، تو یہ توحید نہیں رہے گی، وہ ناپاک ہو جائے گا۔ ظاہری نجاست میں پیشاب پاخانہ ہے، لیکن اعمال اور عقائد میں ناپاکی، سب سے بڑی ناپاکی شرک ہے۔ سب سے بڑی ناپاکی کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو انسان عقیدے کے اعتبار سے پاکیزہ ہو، عقیدہ اس کا توحید والا ہو، شرک کی ملاوٹ اس میں نہ ہو۔ نمبر 2، عقیدہ اور عمل، جو کام بھی ہم کر رہے ہیں وہ سنت کے مطابق ہو، اس کے ساتھ بدعت ملوث نہ ہو۔ اعمال کی ناپاکی یہ ہے کہ اس عمل کے ساتھ کوئی بدعتی عمل شامل ہو جائے، وہ عمل پاک نہیں رہتا ہے، وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ نمبر 2 کو بھی یہی ختم کرتے، آگے بڑھتے، یعنی عقیدہ پاک ہو، شرک سے پاک ہو، جو عمل بھی ہم کریں وہ بدعت سے پاک ہو، سنت کے مطابق ہو۔ اس میں کسی کو کیا اعتراض؟ بہت صاف ستھری بات ہے۔ آگے بڑھی، نمبر 3، خورد و نوش پاک ہو۔ خورد و نوش کا مطلب یہ ہے جو بھی رزق آپ کما رہے ہیں وہ رزق حلال طریقے کا ہو، چھین جھپٹ کے نہ ہو، بے ایمانی کے ساتھ نہ ہو، کسی کو تکلیف دے کر کے نہ ہو، سود بیاج کے ساتھ نہ ہو، حرام طریقے سے کمائی ہوئی روزی نہ ہو۔ جی، وہ جو حرام روزی سے جس کا جسم پرورش پائے گا، جس کے جسم میں گندا خون اس کی غذا کی اور کاروبار کی شکل میں داخل ہوگا، وہ جنت کا حقدار کسی بھی قیمت پر۔ جنت کا حقدار بننا ہے تو آپ کا رزق بھی پاکیزہ ہونا چاہیے۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز اخلاق ہے، اخلاق پاکیزہ۔ پیغمبر کو بھیجا ہی اس لیے گیا تھا کہ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، اخلاق کی پاکیزگی۔ قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ برابری والے اخلاق والے نہیں تھے بلکہ اعلیٰ تر اخلاق تھا آپ کا۔ اچھا، اب یہ اخلاق بولتے ہیں، یہ اخلاق ہے کیا؟ تھوڑی سی اس کی ڈیفینیشن، اس کا مطلب اور مفہوم بتا دیں۔ اخلاق کیا ہے؟ اخلاق کسے کہیں گے ہم؟ اخلاق ہوتا ہے آپ کا رابطہ، آپ جب دوسرے انسان کے سمپرک میں آتے ہیں تو آپ کا ویوہار اس کے ساتھ کیا ہے، اسی کو اخلاق کہتے ہیں، اسی کو اخلاق کہتے ہیں۔ اس کی شروعات کہاں سے ہوگی؟ یہ شروع ہو جاتا ہے باپ کا بیٹے کے ساتھ، بیٹے کا باپ کے ساتھ، بھائی کا بھائی کے ساتھ، بھائی کا بہن کے ساتھ، دوست کا دوست کے ساتھ، مسلمان کا غیر مسلم کے ساتھ، دنیا میں جو بھی انسان ہے اس انسان کے ساتھ آپ کا اخلاق کردار کیسا ہے، یہ اخلاق آپ کا پاکیزہ ہونا۔ جس کے اخلاق پاکیزہ ہوں گے وہی جنت کا حقدار ہوگا۔ جی، یہ کون سی چیز ہوگی؟ چوتھی، اخلاق کی پاکیزگی۔
اخلاق کی پاکیزگی، اس کی شروعات کہاں سے ہو گئی؟ اپنے گھر سے ہی ہو گئی، اپنے ماں باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے کنبے قبیلے سے، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے ملنے جلنے والے بھائیوں سے، چاہے وہ کسی مذہب کے ہوں، کسی عقیدے اور فرقے کے ماننے والے ہوں، آپ کا سلوک ان کے ساتھ اخلاق والا ہو۔ اخلاق کی شروعات چھوٹے سے جملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان کی پہچان، اس کی شروعات، اس کا انٹروڈکشن یہاں سے ہوتا ہے کہ اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے دوسرا محفوظ رہے۔ اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ اگر عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، اس کی زبان سے، اس کی ہاتھ سے بھائی کو، ماں کو، باپ کو، دوست کو، پڑوسیوں کو، مسلم کو، غیر مسلم کو، کسی کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، آپ مسلمان نہیں ہیں جی۔ یہ 0 پوائنٹ سے، یہاں سے شروعات ہوتی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا اصول بتایا، سارے قانون داں حیران ہیں اس اصول پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی زندگی کی کامیابی، ان کے اندر امن اور سکون پیدا کرنے والی بنیادی چیز 2 جملوں میں بتا دی۔ اور یہ پیغمبر کی بات تو ہے، لیکن یہ اللہ نے سجایا تھا، پیغمبر تم ایسا کہو، تو یہ اللہ کی بات ہے۔ یہ اس میں بڑا کمال ہے۔ دنیا کے سارے سلوک اور برتاؤ انہی 2 چیزوں کے اندر منحصر ہے، زبان اور ہاتھ۔ اس کے اندر ساری چیزیں آ گئی، ساری چیزیں آ گئی۔ کم از کم یہاں سے مسلم کی شروعات ہوتی ہے۔ آپ اپنا محاسبہ کریے، کہیں میری زبان سے میں اپنے ماں باپ کو تکلیف تو نہیں دیتا؟ اپنے کسی عمل سے میرے ماں باپ کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی؟ میرے عمل سے، میری زبان سے میری بہن تو نہیں تکلیف میں ہے، میرا بھائی تو کہیں تکلیف میں نہیں ہے، میرا دوست تو کہیں تکلیف میں نہیں ہے۔ غیر مسلم آپ کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ ہے کہ نہیں؟ یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کے اخلاق میں ہے۔ آپ کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دانستہ طور پر اپنی زبان اور ہاتھ سے، مسلم تو دور کی بات ہے، کسی غیر مسلم کو بھی نہیں ستایا۔ یہ کردار کی شروعات، اخلاق کی شروعات یہاں سے ہوتی۔ اگر آپ کی زبان ناپاک ہے، گندی ہے، آپ کے ہاتھ سے دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی، آپ کا کردار ناپاک ہے۔ اس کی آخری انتہا کیا ہے؟ اس کا موقع نہیں، مجھے تو اشارہ کرنا ہے ان چیزوں کی طرف۔ تو یہ کون سی ہو گئی؟ 4تھی بات، ہمارا کردار پاکیزہ، ہمارا کردار پاکیزہ ہو۔ ناپاک کردار والا جنت میں جانے کا حقدار نہیں ہو سکتا ہے۔ اب 5واں اصول، اللہ۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ مکہ کی زندگی میں آپ نے سمجھانا شروع کیا، جبکہ آپ 40 سال کی عمر تک آپ کا کردار، آپ کا اخلاق قوم کے سامنے تھا۔ جہاں اللہ کے توحید کی بات آئی، لوگ پریشان ہوئے، خاندان کے لوگوں نے زیادہ پریشان، مجبور ہو کر حبش کی طرف چلے، مجبور ہو کر حبش کی طرف چلے۔ ہو سکتا ہے وہاں میری بات لوگ سنیں گے، یہ ہوتا ہے۔ اس مشن کو جب چلائیں گے تو یہ مشکلات آتی ہیں۔ وہاں گئے تو اور زیادہ تکلیفیں۔ کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو یہی چن ملا تھا کہ جس کو پیغمبری دی جائے، تیری صورت ہے کہ تو پیغمبر ہوگا؟ نہ چائے کے لیے پوچھا، نہ پانی کے لیے پوچھا، کہا نکل جاؤ،
ہماری بستی سے نکلے ہی نہیں، اپنے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، انہوں نے پتھر پھینکے، آپ کو گالیاں دی، اس قدر پریشان کیے ہوئے آپ کو دور جانے کے بعد زخمی ہو گئے، آپ کے پیر سے، آپ کے جسم سے خون لہان ہو گیا۔ وہ فرشتے جو پہاڑوں کے مالک تھا، ملک الجبال، وہ حاضر ہو گیا، کہا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قوم کے ہمدردی کے لیے آپ آئے تھے، اس قوم نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، آپ اگر حکم کریں، میں ان پہاڑوں کا مالک ہوں، اللہ نے مجھے مالک بنایا ہے، ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں طائف کے لوگوں کو پیس کر رکھ دیتا۔ جی اس پیغمبر کا مشن کیا تھا؟ وہ تو انسانوں کو پاکیزہ بنانے آئے تھے جی ان کا جسم پاک ہو جائے، ان کا عقیدہ عمل پاک ہو جائے، ان کا خورد و نوش پاک ہو جائے، ان کا کردار پاک ہو جائے، اور یہ جنت کے حقدار بن جائیں۔ یہی تو پروگرام تھا جی، آپ کا بھی وہی پروگرام ہے، ہونا چاہیے، یہی پروگرام ہے، اللہ کا یہی پروگرام ہے اپنے بندے کے لیے، اور بندے کا بندے کے لیے بھی یہی پروگرام ہے، خود پاکیزہ بنے اور دوسرے کو بھی پاکیزہ بنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں تھا، وہ اپنی قوم کے لوگوں کو اپنا پیارا لاڈلا بیٹا سمجھتے تھے، ان سے ان کو پیار تھا۔ کہا ٹھیک ہے آپ ایسا کر سکتے ہو، مجھے گوارا نہیں ہے، ان لوگوں نے نہیں سمجھا ہے، ان کی اولاد انشاءاللہ سمجھے گی جی۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ معلوم ہو گیا دنیا والوں کو، یہ دوسروں کا مخالف نہیں ہے، دوسروں کا دشمن نہیں ہے، بلکہ دوسروں کا خیر خواہ ہے، اس کے پاس ہمدردی کے علاوہ اور کوئی پلان اور پروگرام ہی نہیں ہے پیغمبر کا، دوسروں کو پاکیزہ اس لیے بناتا ہے کہ لوگ جنت میں جائیں، یہ دشمنی کہاں؟ اور یہ اتنا بڑا اصول ہے کہ جو کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے لیے نہ صرف اس کی دنیا کو اچھا دیکھنا چاہتا ہو، بلکہ وہ اس کی آخرت کو بھی سنوارنا چاہتا ہو، اس سے بڑا خیر کا دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے۔ یہ میسج ہے آپ کا، یہ میسج سمجھنے کو نا، یہ میسج جانا چاہیے دوسروں کو۔ آپ انٹروڈکشن ہیں، آپ تعارف نامہ ہیں دوسرے کے لیے جی، آپ صرف مسلمان نہیں ہیں آپ خود پاکیزہ ہو جائیں، نہیں، دوسرے کو بھی پاکیزہ بنانا ہے، اور اس پاکیزگی کو بتانے کے لیے یہ بتانا ہوگا ہم کسی بھی انسان کے دشمن نہیں ہیں، ہم اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے بھی کسی کو تکلیف دینا نہیں چاہتے، ہم تو نہ صرف تمہاری دنیا کو سنوارنا چاہتے، ہم تو آخرت بھی آپ کی اچھی دیکھیں ہے۔ جس دن یہ مشن، جس دن یہ پروگرام آپ دنیا والوں کے سامنے آؤ گے، وہ ساری دشمنیاں ختم ہوتی جائیں گی۔ یہی ہوا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جب یہ غلط فہمیاں دور ہو گئی تو سب سلنڈر ہو گئے، سب آپ کی سایہ میں، سایہ عاطفت میں آ گئے، آپ کے ہاتھ پیر بن گئے۔ لیکن جب تک بدگمانیاں رہیں، بدخیالی، دنیا میں ہوتا ہی ہے، شیطان بدگمانیاں پیدا کرتا ہے، دشمنیوں کو بڑھاتا ہے۔ اچھے پیغام کے لیے دنیا میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوگا، آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ آپ اس پروگرام کو چلائیں گے تب تو میرے بھائی اور بزرگوں، 5واں پروگرام ہے وَيُزَكِّيهِمْ، جو پیغمبر کا پروگرام ہے، وہ ان کو پاکیزہ بناتا ہے۔ یہ اصل میں علماء اس طرف ہمیں متوجہ نہیں کرتے، یہ اس کو پتہ نہیں کون کون سے ناموں سے ہم کو بتاتے اور سمجھاتے ہیں ہمیں، یہ پیارے الفاظ کے ساتھ، یعنی یہ میسج جائے
ہم کسی کو کچھ کرنا نہیں چاہتے، ہم تو تمہاری خیر خواہی کے لیے پیدا۔ ہمارا مشن یہ ہے کہ ہماری اس دنیا کی زندگی میں ہماری زبان سے دنیا کا ہر انسان محفوظ ہو، اس کو کسی بھی پل کہیں سے کوئی تکلیف نہ ہو، بلکہ ہمارے ذریعے سے خلق انسانی کو، ساری کائنات کے انسانوں کو راحت، آرام، سکون اور ہمدردی ہم سے اس تک پہنچ جائے۔ بھوکا ہے تو کھلا دے، پیاسا ہے تو پلا دے، کوئی بیمار ہے اس کی بیمار پرسی کر لے، مسلمان ہو یا غیر جی، وہ کوئی ضرورت مند ہے تو ہم اس کی ضرورت کو پورا کر دیں۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، یہ 5ویں چیز ہے۔ پہلی 4 چیزیں خود کو پاکیزہ بنانے کی ہیں، یعنی آپ کا بدن پاک ہو گیا، آپ کا عقیدہ اور عمل پاک ہو گیا، آپ کا روزگار پاک ہو گیا، آپ کا کردار پاک ہو گیا۔ اب آپ دوسرے کے لیے سیمپل ہیں، ماڈل ہیں، نمونہ ہیں۔ بننا پڑے گا آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ بھی ایسے ہی بن جاؤ تاکہ جنت کے مالک اور حقدار ٹھیکیدار بن۔ یہ جنت ہمارے لیے ٹھیکے میں نہیں ہے، دنیا کے ہر انسان کے لیے، دنیا کے ہر انسان کے لیے ہے۔ لیکن افسوسناک صورتحال ہمارے ہاں یہ ہے، اس کو خوب اچھی طرح سے سمجھ لیں، جو چیز ہم کو ایک دوسرے سے جدا کرتی ہے، نفرتیں پیدا کرتی ہیں، بڑی خطرناک چیز وہ ہے نفرت۔ وہ نفرت کیسے پیدا ہوتی ہے بڑا لمبا سبجیکٹ، لیکن اشارہ کر دے رہا ہوں۔ ہم کسی دوسرے انسان کے لیے ہمارے دل میں نفرت کا پیدا ہو جانا، یہ اتنا خطرناک وسوسہ شیطانی ہے، شیطان کا وسوسہ ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ وہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ دوسرے فرقے والا، یہ دوسرے مذہب والا، یہ دوسرے محلے والا ہے، یہ دوسرے ملک والا ہے۔ آپ کا رب تو سارے جہان کا مالک ہے نا جی، وہ تو سب اس کے بندے ہیں، وہ سب اس کے بندے ہیں۔ جواب ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے دشمن ہے، تو جواب میں ہم بھی ان کے دشمن ہیں۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ یہ نفرت ہے، یہ نفرت نکالنا اپنے دل میں۔ گناہ، جرم، برائی، بدعقیدگی، اس سے کسی کو ہمدردی نہیں ہے، اس سے نفرت ہونا ہی چاہیے۔ لیکن نفرت کا دائرہ یہ ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ بھی سوچو کہ اگر اسی حال میں وہ مر گیا، آپ کا بھائی ہے، یہ آدم کا اولاد ہے، یہ ہمارے دیکھتے یہ کیسے جہنم میں جائے گا؟ بدعقیدگی کی بنیاد پر، برائیوں کی بنیاد پر، بد اخلاقی کی بنیاد پر، کوئی بھی جرم، کوئی بھی برائی، کوئی بھی عمل اس کے ساتھ ہو جو اس کو جنت سے محروم کر رہا ہو، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اس کو کوشش کرے کہ جنت کی طرف جائے۔ برائیوں سے نفرت اس لیے ہے کہ برائیوں سے ہٹ جائے، ہمدردی اس لیے ہے کہ وہ اس برائی سے نکل کر جنت کے راستے میں چلے، تاکہ یہ بھی جنت کا حقدار بن جائے۔ تو اب ذرا سا ہم اپنا محاسبہ کریں۔ وہ دور کی بات ہے جی، یہ چند مسلمان ہیں نا، ان کے دلوں میں بھی ایک دوسرے کے لیے حقد و حسد ہے، حقد و حسد ہے، نفرتیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر نفرت۔ یہ بڑا خطرناک زہر ہے۔ 2 چیزیں ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، ایک نفرت اور دوسرے کے لیے محبت۔ یا تو محبت ہوگی یا نفرت ہوگی، اور یہ نفرت اتنا بڑا زہر ہے، سور کے گوشت سے زیادہ بدتر۔ اور جس دل میں نفرت ہوگی نا، اس کی نماز بھی، اس کا روزہ بھی، اس کے زکوٰۃ بھی، اس کا حج بھی قابل قبول۔ تو آپس میں ہم اپنی نفرتوں کو ختم کریں، اور دوسرے جو دوسرے ہیں، دوسرے تو ہیں نہیں، یہ دوسروں کا لفظ بھی غلط ہے۔ اگر کسی نے اسلام قبول نہیں کیا تو آپ کا دوسرا نہیں ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو ساری امت تھے، اسی طرح اس آخری امت کا فرض ہے کہ دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ اس امت کے فرد ہیں. آپ ان کی ہدایت، ان کی رہنمائی، ان کی اصلاح کی ذمہ داری آپ پر ہے. میرے بھائی اور بزرگوں، اس لیے نفرت کسی بھی راستے سے آئے اپنے دل میں جگہ نہیں دینی. ایمان اور نفرت دو چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. آپ کسی کے دوست بھی ہو اور دشمن بھی ہو، یہ ممکن ہے جی؟ تو جس دن یہ میسج آپ ادر کو، اپنی ملت کے، اپنی قوم کے، اپنے ملک کے، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے دوست احباب تک جائے گا کہ ہم سراپا خیر خواہ ہیں دوسرے کے لیے، دشمن نہیں ہیں. ہاں، آپ کا کوئی دشمن ہو سکتا ہے لیکن آپ نہیں ہو سکتے کسی کو. وہ دشمنی کرتا رہے، ہمیں دشمنی نہیں دینا ہے. جواب میں ہمیں دشمنی نہیں دینا ہے. ہاں، دشمنی سے ہمیں سترک رہنے کی ہدایت دی گئی ہے. اب ایک الگ موضوع ہے، تفصیل میں چلے جائیں گے، بات الجھ جائے گی. لیکن سرے دست پہلا مرحلہ اس مقام پر، پانچویں عنصر پر، پانچویں مسئلے پر ہمارے دلوں سے نفرتوں کو باہر نکال. اگر نفرت ہوتی پیغمبر کے دل میں مکہ کے مشرکوں کے لیے، کافروں کے لیے، یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، تو آپ راتوں میں اٹھ کر ان کے لیے دعا نہیں کرتے تھے. یہ دعا کس لیے کرتے تھے آپ؟ اللہ ان کو ہدایت دیتے. یہ ہمدردی ہوئی کہ نفرت ہوئی؟ یہ تو خیرخواہی تھی. اور آپ اتنا کلتے تھے اپنی امت کے لیے کہ وہ ایمان نہیں لاتے تھے تو آپ کو تکلیف ہوتی تھی. یہ تکلیف اتنی زیادہ ہوتی تھی، قرآن نے بیان کیا الذی انقض ظہرک. آپ اس ذمہ داری کو اتنا محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی کمر ٹوٹے جا رہی، اتنا محسوس کرتے ہیں. لعلک باخع نفسک، اس کڑن میں کہیں آپ اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈال دے. یہ ہمدردی تھی بندوں کے لیے یا دشمنی تھی؟ بہت چھوٹی سی بات. اس لیے کوئی اگر دین و مذہب کی بات کرتا ہے تو اس سے سوال کرے، پوچھے کہ دین نفرت کی چیز ہے یا خیر خواہی کی چیز ہے؟ شرط یہ ہے کہ پہلے ہم کو خود کو سمجھنا پڑے گا. پروردگار عالم سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق دے. سوال کیا تھا؟ سوال دوہرا دیتا ہوں، جواب بھی ایک مرتبہ دوہرا دیتا ہوں. سوال یہ ہے، کل قیامت کے دن جنت میں اللہ ہمارا انتخاب کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ سوال کا دوسری شق ہے، اللہ کا اپنے بندوں کے لیے کیا پروگرام ہے، اور ان بندوں کا جنہوں نے اس بات کو سمجھا ہے دوسرے بندوں کے لیے کیا پروگرام. ان دونوں شقوں کے جواب کا خلاصہ یہ ہے، ذالک جزاء من تزکا. یہ جنت کے حقدار وہی لوگ ہوں گے جو پاکیزہ ہوں گے، جو پاکیزگی کی شکل میں جائیں گے. بدن بھی پاک ہو، عقیدہ عمل بھی پاک ہو، خورد و نوش بھی پاک ہو، اخلاق بھی پاک ہو، اور سوچ بھی پاک ہو دوسرے کے پرتی. آپ کی مینٹلٹی کیا ہے، آپ کا سجھاؤ کیا ہے، دوسرے کے لیے آپ کیا سوچتے ہیں، اچھا سوچتے ہیں کہ برا سوچتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق بخشے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.